اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، بس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرے۔ فائدہ: مخلوق کے اندر مسلمان، کافر، انسان، حیوان سب ہی داخل ہیں۔ ہر مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا اسلام کی تعلیم ہے اور اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ پہلی فصل کے نمبر 10 پر یہ حدیث گزر چکی کہ ایک فاحشہ عورت کی اس پر بخشش ہو گئی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ دوسری فصل کی نمبر 8 پر یہ حدیث گزری ہے کہ ایک عورت کو اس بنا پر عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی اور اس کو کھانے کو نہ دیا۔ جب جانوروں کا یہ حال ہے تو آدمی تو اشرف المخلوقات ہے، اس پر احسان اور اچھے برتاؤ کا کیا کچھ اجر ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے: تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والے رحم کریں گے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص آدمیوں پر رحم نہیں کرتا اللہ جل شانہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رحم اسی شخص کے دل سے نکالا جاتا ہے جو بدبخت ہو۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی دنیا کے لیے رحمت تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اس کی شہادت دیتا ہے۔ امت کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات کی تحقیق کرے اور اس کا اتباع کرے۔ حق تعالی شانہ کا پاک ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے: اور ہم نے آپ کو اور کسی بات کے لیے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ان کے لیے تو آپ کا وجود دنیا اور آخرت کی رحمت ہے ہی، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی آپ کا وجود اس لحاظ سے رحمت ہے کہ وہ پہلی امتوں کی طرح دنیا کے عذاب مسخ ہو جانے سے، زمین میں دھنس جانے سے، آسمانوں سے پتھر برسنے سے محفوظ ہو گئے۔